بالخصوص قرب و جوار سے تشریف لانے والے حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ محمد آصف محمدی صاحب قبلہ، دوستو آپ نے دیکھا کہ ادارے کی خوبصورت کاوش اور آپ نے ایک تعارف بھی اس کا سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں اور ارادوں کو جاننے والا ہے۔ دین جو ہے نا اپنی ذاتی طاقت رکھتا ہے، صداقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ کوئی بندہ اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کے دین کا کوئی کام کر لیتا ہے تو وہ اپنے لیے سعادتیں جمع کرتا ہے، ورنہ دین کی اپنی ایک رفتار ہے اور وہ اپنی رفتار سے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ جو کسی طریقے سے بھی آگے بڑھ کے اس میں حصہ ڈالتا ہے نا، وہ اپنا نفع کر جاتا ہے، اپنا کوئی فائدہ اس کا ہو جاتا ہے۔ باقی دین کا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ تسلی کی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ 14 بچے قرآن مجید انہوں نے مکمل یاد کیا ہے۔ آج کے اس زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یار مجھے یاد کچھ نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں، اور بھولنے والوں کی تعداد بڑی لمبی ہو گئی ہے۔ آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ چھوٹا بچہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زمانے کی دھوپ چھاؤں کا مسئلہ، اس کے گھر والوں کی گفتگو، مدرسے کے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ بھی وہ ساری دنیاوی پریشانیاں رکھتے ہیں جو کہ کسی عام آدمی کو ہوتی ہیں۔ ان کے بھی وہ سارے، میری طرف توجہ رکھیں گے آپ، ان کو بھی وہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ملک کے حالات کے اندر اگر کہیں مد و جزر آتا ہے تو جس طرح سارے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، اساتذہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مطلب ایک ادارہ، میں چھوٹا سا چونکہ طالب علم ہوں ایک مدرسے کا، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے اس فیروز والا میں ایک ادارہ اگر آپ کو سال میں 14 بچے قرآن مجید مکمل حافظ دیتا ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورے ملک میں کتنے بچے قرآن مجید سال میں یاد کرتے ہوں۔ ہمیں 1% بھی اختلاف نہیں ہے یونیورسٹی کے ساتھ، کالج کے ساتھ، وہ ہمارے اپنے بچے، ہمارے بالکل اپنے، وہاں پڑھنے پڑھانے والے بھی اپنے ہیں، لیکن شکوہ یہ ہے کہ ہمارے حکومتی عمائدین اور ہماری ریاستوں کی ترجمانی کرنے والے لوگ جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کا جو لہجہ ہے نا وہ تضحیک آمیز ہوتا ہے مدارس کے بارے میں۔ وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ جو انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ چونکہ سارے میرے اپنے اہل اسلام ہیں، آپ بھی ذرا دیکھ لیں کہ معاشرتی زندگی کے اندر جب ہم کسی جگہ بیٹھک کرتے ہیں کسی علاقے کی تو اس میں جتنے بھی معززین ہوتے ہیں ان سب کو ہم وہاں جمع کرتے ہیں، تو کیا وہاں کا جو امام مسجد ہوتا ہے اسے بھی بلاتے ہیں کہ یہ فیصلہ علاقے کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ خاص چیز ہے جس نے باقی اہل پاکستان کو مدارس سے دور کر دیا ہے۔ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم فرشتے ہیں، مدارس میں بڑی کمزوریاں ہیں، اس لیے کہ انسان کمزوریوں کے ساتھ ہی انسان ہوتا ہے، جب کمزوریوں سے نکل جائے تو فرشتہ ہو جاتا ہے۔ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، سستیاں بھی ہیں، لیکن اتنی بات ضرور کرتے ہیں کہ اتنی نہیں ہیں جتنی تمہارے اداروں میں ہے۔ یہ ضرور کہتے ہیں اس لیے کہ تم اتنا سارا بجٹ رکھتے ہو، سرمایہ رکھتے ہو، اور پھر آپ ہم پر یہ تنقید کرتے ہو کہ مدرسے کا بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا، تو بھئی جس کو میڈیکل کالج میں داخل کرائیں گے وہ ڈاکٹر بنے گا یا جس کو کامرس کالج میں داخل کرائے وہ بنے گا؟ بول کے بتائیے۔ تو آپ میڈیکل کالج میں بچہ داخل کرا دیں، اسے کہے تو انہیں BBA کرنا ہے، M.Com کرنا ہے، کر لے گا وہ؟ شارٹ ہینڈ پڑھ کے آوے تو یہ اسٹینو لگوانا ہے جج کے پاس، وہ پڑھ لے گا؟ وہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے اسے کامرس کالج میں جانا ہے۔ میڈیکل کا بچہ میڈیکل ہی پڑھے گا۔ آپ اگر میڈیکل والے بچے سے یہ مطالبہ کریں کہ تو ڈاکٹر بن گیا ہے، تو نے MBBS کر لیا، M.Com کیوں نہیں کیا، تو میرا خیال ہے بچے احتجاج کر دیں گے، کہیں گے تو پاگل تو نہیں،
بھئی میں گیا ہی میڈیکل پڑھنے تھا، ایم کام کس طرح کر لیتا؟ مدارس کے بچے دین پڑھنے آتے ہیں تو اللہ کے فضل سے پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مدارس کے بچے ڈاکٹر نہیں بنتے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ڈاکٹر مولوی کیوں نہیں بنتے؟ آپ ان کو مفتی بنائیں نا آپ بھی۔ یہ الگ انسٹیٹیوٹ ہے، الگ ادارہ ہے۔ ہاں ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ الحمدللہ اب کثیر تعداد ہے مدرسہ کے بچوں کی جو ایم فل کرتی ہے، جو پی ایچ ڈی کرتی ہے، جو کالجوں میں لیکچرار کے طور پہ جاتی ہے، جو فوج میں جاتی ہے۔ اور تھوڑا سا وقت ہمیں اور دو، انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ یہی وہ چراغ ہے جس نے ساری دنیا میں روشنی پھیلائی ہے۔ یہی وہ چراغ ہے۔ اب سنیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تھوڑا موقع دے، کچھ خطیب بغیر نعروں کی بھی تقریر کر لیتے ہیں ساری کی ساری۔ آپ توجہ کریں گے میری بات پہ۔ پہلی بات یہ کہ مدارس کے بچوں سے، علماء سے، طلباء سے اور مدرسوں سے آپ پیار کریں۔ وہ کس طرح؟ صرف پیسے دے کے نہیں، آپ ہفتے میں ایک دن بچوں کے ساتھ گزاریں، کھانا کھائیں، بیٹھے مدرسے میں آ کے، آپ دیکھیں کہ انہیں بنیادی سہولیات میسر ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اسکول کا بچہ 5-6 گھنٹے کے بعد لوٹ آتا ہے، مدرسے کا بچہ مستقل رہتا ہے، مدرسہ اس کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے۔ آپ مدرسوں میں جائیں، وقت دیں، وہاں بیٹھیں، اور وہاں بیٹھ کے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا حسین منظر ہے۔ میں نے کالج میں بھی پڑھا ہے، میں نے مدرسے کو بھی دیکھا ہے۔ مجھے میرے کالج کے ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ کسی دن آئیں، آپ سے کچھ باتیں سننی ہیں۔ میں حاضر ہو گیا تو مجھ سے فرمانے لگے مدرسے میں اور کالج میں فرق کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ کمزوریاں دونوں جگہوں پہ ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک سنا ہے، لیکن ابھی بھی نا جو مدرسہ ہے نا وہ مدرسہ ہی ہے۔ دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، غیر جانبدار ہو کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کالج کا بچہ ہے نا، اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں پیسے دے کے پڑھتا ہوں۔ وہ ٹیوشن والے ٹیچر کو کہتا ہے کہ آنا نہیں، پیسے نہیں لیتا، اس کا ذہن بن گیا ہے۔ اس کی نفسیات میں وہ پڑھائی نہیں کر رہا، تجارت کر رہا ہے۔ وہ اسی طرح ٹیچر کے ساتھ پڑھ رہا ہے جس طرح وہ کسی اور شعبے میں کسی آدمی کو پیسے دے کے کوئی کام کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچے پوچھتے ہیں، کالج میں بچے پوچھتے ہیں کہ انگریزی والا استاد آیا ہے؟ یہی جملہ ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اردو والا آیا ہے، کیمسٹری والا آیا، یہی لفظ ہوتے ہیں۔ بڑی بری حالت ہے۔ آج بچوں کو جو سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کا فضل ہے، مدرسے کا بچہ ابھی بھی امیر گھر کا ہو تب بھی وہ جب دیکھتا ہے نا میرا استاد موٹر سائیکل پہ آیا ہے تو دوڑ کے جا کے اس کا ہیلمٹ پکڑتا ہے۔ وہ ابھی بھی اس کے جوتے سیدھے کرتا ہے۔ وہ اس دور میں بھی اپنے استاد کا موٹر سائیکل صاف کر کے دیتا ہے۔ وہ ابھی بھی استاد جی کہہ کے پکارتا ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ ایک حسن ہے، قرآن و سنت میں ایک روحانیت ہے۔ آپ یقین کریں کہ استاد کبھی کام بتائے نا اپنے گھر کا تو دل کرتا ہے کہ جاؤں جا کے اپنے استاد کے گھر میں نوکری کروں۔ طبیعت مانتی ہے کہ میں اسے بازار سے سودا لا کے دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے کے استاد پیار ہی بڑا کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کم وسائل ہوتے ہیں ان لوگوں کے، کم وسائل تو ہوتے ہیں خطیبوں کے، پیروں کے، نعت خوانوں کے، ان لوگوں کے وسائل ہوتے ہیں۔ مدرسین کے وسائل تھوڑے، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت مفتی مجیب الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضرت محدث اعظم کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں پاکستان بن گیا تھا، ہجرت ہو گئی تھی، اب بریلی شریف کے اندر حالات بڑے مشکل تھے، ہندوؤں نے بہت ساری جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا، کھانے تک کے معاملات کی پریشانی تھی۔ فرماتے ہیں میرا کھانا کسی گھر سے آتا تھا، حضرت کا کھانا حضرت حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے شہزادے ان کے گھر سے آتا تھا، تو وہ کھانا کچھ ٹھیک ہوتا تھا، اور میرا جو کھانا آتا تھا چونکہ حالات ایسے تھے نا، 47 کے اندر ہجرت ہوئی تھی اور کٹھن حالات تھے، تو آپ فرماتے ہیں وہ میرا کھانا کبھی رات کی روٹی بھی ہوتا، پرانا سالن بھی ہوتا، تو میں دشواری سے کھاتا۔ ایک کا دن میرے استاد نے دیکھا، معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، محدث اعظم پاکستان، استاذ الکل حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی اور خود زمیندار، جاٹ برادری سے تعلق، بڑا آدمی، لیکن یہ دین درد پیدا کر دیتا ہے۔
حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہم تے رول گئی ہاں۔ یہ دین نہ درد پیدا کر دیتا ہے، یہ اپنا ایک ذوق ہے، اس کا اپنی کیفیت ہے۔ حضرت مفتی مجیب الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے استاد نے دیکھا کہ میرا کھانا ٹھیک نہیں آتا، پھر ایک دن کہنے لگے پتر ایک بات کرنی تھی چھوٹی سی۔ میں نے کہا استاد جی کریں۔ فرمانے لگے بالغ ہو، اپنے ملک کی چیز کسی کو دے سکتے ہو، ایک سودا نہ کر لیں؟ کہ حضور فرمائے پہلے، کہنے لگے پہلے تو کہہ میں کرتا ہوں، وعدہ لے لیا۔ پھر فرمانے لگے سودا یہ ہے بیٹے کہ جو تیری روٹی آئے گی وہ میں کھایا کروں گا، جو میری آئے گی وہ تم کھایا کرو۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم، میں تو کہتے ہیں کہ میرے استاد، میرا شیخ، میرا مربی، ایک بڑا آدمی، وہ جسے سیاستہ کی کتابیں اتنی یاد تھیں کہ گمان ہوتا تھا کہ حافظ ہیں، اتنا بڑا شخص، کہتے ہیں ایک طالب علم کا کھانا پرانے برتنوں میں آتا اور حضرت شوق کے ساتھ کھاتے، اپنی روٹی مجھے دیتے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں بڑا مفتی ہوں، لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن جب بھی تنہائی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں نا، پتر، بیٹے، بہنیں، بیٹیاں بعد میں یاد آتی ہیں، دعا کرنے لگتا ہوں تو پہلے اپنا استاد میری نگاہوں کے سامنے۔ آپ ہمارے درد کو سمجھیں، یہ ایک رشتہ ہے، یہ ایک خلوص ہے، یہ ایک رنگ ہے، ہم اس کو کیسے لفظوں کا جامع پہنائیں؟ تو یہ بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے دکھ ہمارے دکھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اساتذہ کا تعلق بنتا ہے، بڑے ذوق سے پڑھایا جاتا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، اپنے مدارس کو دیکھیں، مدارس نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے۔ آپ یقین کریں باقی جگہوں پہ اسامیاں خالی ہیں، لوگ کوئی نہیں، اور مدارس کے لوگوں نے اتنی محنت کی ہے کہ یہ ابھی آنے والے رمضان چند دنوں میں آپ دیکھیں گے مسجدیں تھوڑی ہیں، قرآن پاک سنانے والے حافظ زیادہ ہیں، تو پھر مانو نہ کہ علماء کی خدمات بھی زیادہ ہیں، پھر مانو نہ کہ مدرسین کی محنت بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ کیفیت دیکھ کے میرے دل میں کچھ باتیں آئیں، کچھ نرمی کریں اپنے دلوں میں مولویوں کے حق میں، صحیح کہہ رہا ہوں، کچھ تھوڑی سی نا نرمی کریں، کچھ تھوڑا سا پیار کریں، کچھ تھوڑا سا آگے بڑھیں، کچھ تھوڑا سا آپ مدارس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، پھر آپ دیکھیں گے کیفیت کیا ہے۔ میری مجبوری ہے، مجھے واپس جلدی لوٹنا ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے نا تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا کیے، وہ رسول کریں گے کیا؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک فرما دیں گے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں ایک معلم ہوں، پڑھانے والا ہوں، سبق دینے والا ہوں۔ تو قرآن مجید کی آیات حضور تلاوت کرتے ہیں اور ہمیں پاک کرتے ہیں۔ انسان ناپاکی کو سخت ناپسند کرتا ہے، اس کا مزاج ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ آپ تھوڑی سی مٹی لگ جائے نا کپڑوں پہ تو کسی کو محسوس ہو نہ ہو آپ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے مٹی لگ گئی۔ آپ کسی جگہ گزر رہے تھے، گرد آپ کے کپڑوں پہ پڑ گئی، پڑھے لکھے ہیں، اچھی ڈگری ہے آپ کے پاس، مالدار ہیں، وزادار ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، لیکن آپ سے کہا جائے نا کسی محفل میں آؤ تو آپ کہتے ہیں یار مجھے کپڑے بدل لینے دیں، مجھے غسل کر لینے دیں، میں نا ذرا اپنے آپ کو نا آسانی میں محسوس نہیں کر رہا۔ اور واقعی اب نہا لیتے ہیں تو نفسیاتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بوجھ اتر گیا ہے۔ کہیں جانا ہو نا تو بندہ بڑا قابل ہے، گاڑی بھی ہے، سارا کچھ ہے، پیسے بھی جیب میں ہیں، لیکن اسے کہو نا چل، کہتا تو یار میرے کپڑے کوئی نہیں ٹھیک، پہلے گھر جاؤں گا، کپڑے تبدیل کروں گا، غسل کروں گا، وضو کروں گا، تب جاؤں۔ کوئی بھی ایسا بوجھ آپ پر ظاہری طور پہ ہو نا، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یوں سمجھ لیں کہ بٹن ٹوٹ جائے نا ایک، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اپنی ساری توجہ ساری محفل پہ بٹن پہ ہی رہتی ہے۔ اور یہ جن لوگوں کو بن سنور کے رہنے کا شوق ہو جاتا ہے نا، بن سنور کے نوجوان ناراض ہو جاتے ہیں پھر کچھ باتوں سے،
یہ مصیبت بن جاتی ہے جن کو بن سنور کے رہنے کا شوق ہے. 15 دفعہ دیکھتے ہیں آئینہ پھر بھی غیر مطمئن کے غیر مطمئن. 99 لوگوں نے کہہ دیا تو صحیح لگ رہا ہے, ایک نے کہا نہیں تھوڑا فرق ہے, تو ٹینشن بڑھ جاتی ہے. یہ کیوں ہے کہ تھوڑا سا بھی بوجھ انسان اپنی طبیعت پر برداشت. آپ میری بات کو سمجھ گئے, تو میں کہنا چاہتا تھا وہاں پہنچ گئے. بھائی اگر ظاہر پر ایک بٹن ٹوٹنے کا بوجھ تیری طبیعت برداشت نہیں کرتی تو پھر سن, یہ تو کہتا ہے نا میں سارا کچھ ہونے کے باوجود پریشان رہتا ہوں. یہ جو تو کہتا ہے نا پتہ نہیں انجانا سا خوف ہے, سمجھ نہیں آتا, پتہ نہیں کیوں طبیعت مطمئن نہیں, تو سن پھر اس طرح ظاہر پر بوجھ ہو تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے نا. اگر باطن پہ بوجھ ہو نا, بوجھ ہو حسد کا, بوجھ ہو عجب کا, خود پسندی کا, تکبر کا, بوجھ کسی قسم کا بھی ہو, انسان مانتا تو نہیں نا کہ میں حسد کرتا ہوں. کبھی آپ نے وہ بندہ سنا ہے جو کہتا ہو میرے اندر حسد ہے؟ یہی کہتے ہیں ساری دنیا مجھ سے حسد کرتی ہے. وہ دنیا کون ہے جو کر رہی ہے؟ سب سے تو ہو رہا ہے. سب کہتے ہیں میں عاجزی والا ہوں, لیکن امام قشیری فرماتے ہیں میں نے بڑے جبے کبوں کے اندر متکبرین چھپے ہوئے دیکھے. میں نے چھپے ہوئے دیکھے, وہ بڑا جھک جھک کے مل رہے تھے, لیکن کیا کریں اندر سے وہ عاجز ہے. وہ لفظوں میں کہہ رہے تھے, لفظوں میں, لیکن نا ہمارے ہاں فیس بک پہ میری طرح کے لوگ لکھتے ہیں کہ آج میری 5ویں جگہ پہ حاضری. بھئی یہ جو 5ویں جگہ پہ آپ نے حاضری کا لفظ تو حاضری والا آپ کا آجزانہ ہے, پر 5 لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آپ کے آجزانہ جملوں کو بھی اس نے نا متکبرانہ بنا دیا. 5ویں جگہ کہنے کا کیا مطلب؟ شکر کر. میری طرح کے لوگ وہ ہیں جن سے سلام کوئی نہ لیتا, یہ تو حضور کے دین کی برکت ہے. تجھے کسی نے بلا لیا ہے, کہیں بٹھا لیا ہے, اور تو ہے کہ تیرا گمان اور تیرا تکبری کہیں ساتھ نہیں دے رہا. تو آپ کی طبیعت میں جب بوجھ بن جاتا ہے, اندر نقص واقع ہو جاتا ہے, سب سے پہلا نقصان انسان کو خود ہوتا ہے. میں نے دیکھا یہ جو لوگ ہیں نا بیچارے میری طرح کے, جن کو اسٹیج پہ بیٹھنے کا چسکا لگ جاتا ہے, میں سیاسی ہوں, میں سماجی ہوں, میں علاقے کا بڑا ہوں, وہ تو بیچارے میلاد کی محفل میں بھی پیچھے نہیں بیٹھ پاتے. انہیں ان سے بیٹھے نہیں جاتا. وہ کبھی پیچھے بیٹھنا پڑ جائے تو گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں. کسی طریقے سے نا بلا مجھے, کر میرا اعلان. یہ بوجھ ہے, یہ تکلف ہے, یہ آپ کو جینے نہیں دے گا. ما حاک فی صدرک, یہ کھٹکتی ہیں چیزیں سینے میں. جو لوگ رب کے بندے ہو گئے, جنہوں نے حضور سے دین لیا, علم نبی پاک سے سیکھا, کیفیت بدل گئی, رنگ بدل گیا. بخاری میں حدیث ملے گی, قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اپنے خوبصورت رنگ میں لکھی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ملک شام کا رہنے والا شخص حاضر بارگاہ ہوا, حضور کے گرد صحابہ کو ہاتھ باندھے دیکھا. عرب کے لوگ نا بیچارے ڈرے ہوئے تھے, مار مار کے لوگوں نے غلاموں کو تو روب ڈال دیا تھا. اور غریب آدمی بیچارہ ویسے بھی ڈرتا ہے, آپ کو پتہ ہے غریب وزیر سے بھی ڈرتا ہے, پیر سے بھی ڈرتا ہے, اللہ ماشاء اللہ. لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو, حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے. ڈرتے ہیں, سہمتے ہیں ماڑے بندے. تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو کانپ رہا ہے, ڈر رہا ہے. حضور نے فرمایا کانپتے کیوں ہو؟ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میں مدینے کی ریاست کے سربراہ کے پاس آیا ہوں, آداب نہیں آتے مجھے, بڑوں کے پاس جانے کے ڈرتا ہوں, کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ آداب کے خلاف ہو. کیا اس نے جملہ کہا تھا؟ لوگ کہہ نہیں دیتے کیا بڑے آدمی ہیں جی, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسا مسئلہ. اس نے کیا کہا؟ پر حضور کا تعلیم دینے کا امت کو جو انداز ہے, تزکیہ جو حضور بیان کرتے ہیں, اس نے کہا جی میں ڈر رہا ہوں, ریاست کے سربراہ کے پاس آیا ہوں, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں. تو حضور تو رونے لگے. یہ بات کہاں کی تھی, بات چلی کہاں گئی؟ حضور فرما دیتے کہ نہیں میں بادشاہ نہیں ہوں تو نہ ڈر, بات ختم ہو جاتی. پر یہ بات کہاں کی تھی, یہ چلی کہاں گئی؟ حضور تو رونے لگے. اور قاضی صاحب نے لکھا ہے گھٹنوں کے بل سرکار زمین پہ آئے, پھر تھپکی دی اس بندے کو, بات کہاں کی تھی, یہ چلی کہاں گئی؟ حضور فرمانے لگے نا میاں نا, تو کسی ریاست کے سربراہ کے پاس نہیں آیا, تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے.
ایک روایت میں فرمایا کھجور کے، میں تو غریبنی ماں کا پتر ہوں، تو کہاں کیا تو بات کر رہا ہے؟ مجھے تو یاد ہے نا میری اماں، لہٰذا تو کہ آپ میری بات کو سمجھیں۔ جب انداز یوں ہوتا ہے نا تزکیہ کا، رنگ جب یوں ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی غریب کو زیادہ سے زیادہ تسلی دیتے ہیں۔ حضور نے کیا کیا؟ نبی پاک نے غریبی سے پیار ہی کر لیا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ ہم غریبوں کو تسلی دیتے ہیں، چلیں جس کے گھر میں 20 لاکھ پڑا ہو وہ بیچ میں سے 5,000 غریب کو دے بھی دیتا ہے، لیکن اتنا ہی، اس سے آگے نہیں بڑھتے لوگ، الا ماشاء اللہ۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ تسلی دیتے ہیں۔ حضور نے کیا کیا؟ محبوب فرماتے ہیں مجھے تو اختیار ملا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی اور بادشاہ ہیں، حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ نے اعزاز دیا، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ او غریبوں سنو، اپنی شان بھی تو کبھی سنو نا، غریبی کی شان بھی تو کبھی سنو نا۔ حضور نے فرمایا میں نے حضرت جبریل سے کہا ہے کہ میں نبی اور بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں رب کا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے دعا مانگی تھی، پڑھیے حافظ منذری علیہ رحمہ، حضور نے دعا مانگی، اے اللہ میری اولاد کو زیادہ پیسے نہ دینا، ایک وقت روٹی دینا میرے گھر والوں۔ یہ فقیری حضور نے مانگ کے لی ہے تاکہ غریب کسی جگہ بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ بھائی حضور نے جو تزکیہ کیا ہے، نبی کریم نے ہمیں جو علم کی روشنی دی، حضور نے ہمیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی، روب بندے کے کپڑوں اور گاڑی کا نہیں ہوتا، روب استقبالوں کا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا کسی وزیر اعظم کا استقبال ہو خوب، اور رک گئی ٹریفک اور کیا بات ہے، پھر وہ جو پولیس سلوٹ دے رہی ہوتی ہے وہی گرفتار بھی کر رہی ہوتی ہے۔ کپڑوں کا بھی کوئی روب نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ کروڑ پتی آدمی ہو نا، ہو کرپشن کرنے والا معاذ اللہ، اور پجاروں بڑی رکھی ہو، ملازم بھی بڑے ہوں، عزت کوئی نہیں ہوتی۔ لوگ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کرپٹ بندہ ہے، چھوڑو جی کمائی ٹھیک نہیں۔ لیکن بندہ 13ویں 14ویں گریڈ کا ملازم تنخواہ بھی تھوڑی ہو، گھر بھی کرائے کا ہو دیانتدار، تو بہت بڑا آفیسر بھی اس کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے بھائی بندہ بڑا کھرا ہے، نہ رشوت لیتا ہے نہ کوئی نجائز سفارش قبول کرتا ہے۔ بڑے بڑے چودھری دروازے پہ کھڑے ہو کے کانپ رہے ہوتے ہیں، پھر مجھے کہہ لینے دو نا، کپڑوں کا روب نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ جناب عمر نے تو کبھی جبہ کبہ نہیں پہنا، پیبند لگے رہے، پر عمر فاروق نے جب نعرہ لگا دیا نا اللہ اکبر کا، تو کیسر و کسرا اپنے محلات پہ بیٹھے کام جایا کرتے۔ اس لیے کہ روب کردار، حضور نے ہمیں جو تزکیہ دیا ہے، جو تربیت کی اور علم کی طرف جو ہماری رغبت دی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں فطرتی زندگی کو جینا ہے۔ ہمیں اس طرح کا ماحول نہیں بنانا کہ کسی کی محلات کو دیکھ کے تو ہم بھی شوق پیدا کریں کہ کوئی شارٹ کٹ ملے اور میں بھی آگے بڑھوں۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، اگر آپ کی زندگی عاجزی والی ہے تو زندگی آسان ہے۔ اگر کسی نقطے میں یہ کہانی بیٹھ گئی نا کہ میں سیٹھ صاحب ہوں، نواب صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، کسی جگہ یہ بیٹھ گئی، آپ مشکل میں آ جائیں گے۔ آپ تو اپنے گھر والوں سے بھی پھر تقریر مانگتے پھریں گے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، جو لوگ زمین پہ رہتے ہیں ان کا زمین والوں سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو آسمانوں پہ اڑنے لگتے ہیں ان کا زمین والوں سے رشتہ کٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے بیچ رہیں، لوگوں کے بیچ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسباق دیے ہیں عاجزی کے، پیار کے، درگزر کے، محبت کے، ان اسباق کو سمجھیں، اپنے دل میں جگہ دیں، اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں عام لوگوں کی طرح ایک آدمی ہوں، ان سے میں نے پیار کرنا ہے، ان کے ساتھ میں نے وقت بتانا ہے۔ آپ کو یوں لگے گا زندگی آسان ہو گئی، آپ کو محسوس ہوگا کہ معاملات ٹھیک ہو گئے۔ ایک بات کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بدو نے آ کے حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگا، سوال کیا۔ کسی کو نا بے ادب کہنے سے پہلے اسے ایک دفعہ ادب سکھا لینا چاہیے۔ پہلے ہم نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں تینوں تمیز نہیں، تو بھئی آپ نے سکھائی نہیں تو اسے سکھا تو لیں پہلے۔ ہم نے نا بہت سارے لوگوں کو بغیر ادب سکھائے بے ادب کہہ دیا، حالانکہ ادب بھی باقاعدہ سکھانا پڑتا ہے۔
کردار سے ہو یا گفتگو سے ہو۔ وہ آیا، اس نے کچھ مانگا، حضور نے کچھ دیا۔ اب بندہ تھا بدو دیہاتی، وہ چیز کا وزن دیکھ رہا تھا، معیار نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ بارگاہ محبوب سے قطرہ ملے نا تو کئی سمندروں سے بڑھ کے ہوتا ہے، لیکن وہ تو دیکھ رہا تھا نا کہ حجم کتنا ہے۔ حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نہ بادشاہ۔ کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا گردن کاٹوں گا۔ اور مسلمان کی غیرت ہونی بھی اسی طرح کی چاہیے۔ حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر نہیں جاتا؟ جناب عمر ٹھہر گئے، حضور گھر لے گئے، جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل کر کے دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں میں طلب ابھی باقی تھی، حضور نے اور دیا، ابھی طلب باقی تھے۔ جب تیسری دفعہ دیا تو کہنے لگا حضور بس کریں، اب تو اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ اور فاضل بریلوی کا تو پھر انداز کیا، اس کا کہنا کیا، اس کا مقابلہ۔ کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، لب واہ ہیں آنکھیں، یہ لب واہ کیا ہیں کہ منہ کھلے کے کھلے ہی رہ گئے ہیں۔ حضور نے اتنا دیا ہے کہ منہ کھلے کے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ اور پھر پوچھنا، کچھ جگہوں سے بھیک ملتی ہے تو بندہ تنگ ہوتا ہے، لے کے مزہ نہیں آتا، رسوائی ہوتی ہے، لیکن یہ بھیک کتنی نرالی ہے کہ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ یعنی بھیک بھی لی ہے، ساتھ مزہ بھی آیا ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ حضور نے دیا، اب کہنے لگا یا رسول اللہ دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے، پر آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا۔ حضور فرمانے لگے یہ بات صحابہ کے بیچ جا کے کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا۔ فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹ گئے تھے ان کے، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے تو پھر ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ انہوں نے باہر آ کے کہا لوگوں زمانہ بڑا دیکھا ہے، پر کریم جیسی سخاوت کوئی نہیں دیکھی، کوئی سخاوت نہیں دیکھی حضور کی سخاوت کی طرح۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ یہ در الگ ہے اور بے بہا اس لیے کہ دربے کیا ہوا، در بے بہا دیے، یعنی موتی دیے اور وہ بھی بے بہا ہی دے دیے۔ تو اس نے باہر آ کے کہا کمال ہو گئی بھائی، کمال۔ اب صحابہ خوش ہو گئے۔ بس جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہاں میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا عمر جو اس نے پہلے کہا تھا نا تم اگر اس پر قتل کر دیتے یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جہاں کھڑا ہے اللہ اپنے فضل سے اسے جنت عطا کرے گا۔ حضور نے ایک مثال دی، مثالیں ہوتی ہیں بات سمجھانے کے لیے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، بات سمجھانے کے لیے۔ حضور فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال، یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی اور ناک سے نکیل نکل گئی تھی۔ کوئی شخص تھا، اونٹنی بھاگ گئی، لوگ بہت سارے جمع ہوئے اونٹنی کو پکڑنے کے لیے، کسی نے ڈنڈا، کسی نے نیزہ، کسی نے کچھ اٹھایا، پر اونٹنی قابو نہیں آتی تھی، زخمی تو ہو گئی، قابو نہ آئی۔ پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، اونٹنی کا اپنا مالک آیا، اس نے آ کے لوگوں سے کہا پیچھے ہٹو، تم نے میرے جانور کو کتنی تکلیف دی۔ زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا، وہ دوڑی آئی، اس نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، بغیر کسی کی مدد سے ناک میں نکیل ڈالی، اونٹنی پہ سوار ہوا، ادھر دیکھنا میری طرف۔ حضور فرماتے ہیں وہ جاتی دفعہ کہہ گیا تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرما رہے ہیں، حضور سمجھا رہے ہیں عمر امت میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی رب نے مجھے ہی عطا فرمایا، میری امت ہے، مجھے طریقہ آتا ہے۔ رو پڑے اقبال، رو پڑے، سنیں اقبال رو پڑے۔ اقبال کہنے لگے نہ جہاں میں کہیں بھی امان ملی، وہ امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز۔ اور اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میں مجرم ہوا کا،
مجھے ساتھ لے لو، یہ نہ کہو کہ تو آ جا، حضور میرا بازو تھام لے، ڈر لگتا ہے نا میدان محشر میں مجرم ہوا کا، مجھے ساتھ لے لو، رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ پھر فرمانے لگے چور حاکم سے چھپا کرتے یا اس کے سوا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیری غلطی کر کے تیری بارگاہ میں آ کہتے ہیں سونیا مدد کرنا۔ حضور سے فیض لیں، تزکیہ لیں، اپنے آپ کو سمیٹیں، ہاتھ پیر باندھیں اور حضور کے قدموں میں پھینک دیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی بچ گئی ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سارا جو ہمارا ذہن پراگندگی کا شکار تھا، الٹ پلٹ ہو رہا تھا، وسوسے معاذ اللہ غالب آنے کو تھے، وہ سب چیزیں ہم سے دور ہو گئیں اور ہم قریب آ گئے ہیں سکون کے، مقصد کو پا گئے ہیں۔ اللہ ادارے کو کامیابیاں دے، جن بچوں نے قرآن شریف حفظ کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ درسیات کی طرف بھی رغبت دے، یہ عالم بھی بنے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے دستار فضیلت کی پگڑیاں دی تھیں ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، قبروں میں بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ اعتماد ہے ہمارے اساتذہ کا، اللہ ان کے اساتذہ کو بھی برکات دے۔ آخر دعوانا